بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کپلز اس طرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، کافی چیلنجز بھی دیے جاتے ہیں ان کو، جنہیں پورے کرنے پر انہیں ہوٹل کی طرف سے کافی قیمتی انعامات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب فضولیات میں نہیں پڑنا۔ ہم بس جائیں گے، خوب سارا انجوائے کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر تم رات کو وہاں رہنا چاہو یا کسی وجہ سے ہم اگر وقت رہتے واپس نہ آ سکے تو کیمپس کی سہولت موجود ہے اور وہاں کپلز کو تنہائی بھی دی جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے ڈسٹرب بالکل نہیں کیا جاتا، اور ڈسٹرب کرنے والے لوگ تو ہمیں ویسے بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ اس کے گال کھینچتا شرارت سے بولا تھا تو در نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد در وہیں رکی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب ہوٹل کا مینیجر اس کے قریب آ رکا، میم کیا آپ پہاڑی کی سیر کرنے جا رہی ہیں؟ اس نے بہت مؤدبانہ انداز میں پوچھا تو در اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ میم یہ پہاڑی ہمارے ہوٹل کا حصہ ہے، اسے ہم نے ہی ڈیزائن کیا ہے، یہ کافی بڑا ایریا ہے، یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ ہم نے اپنے کسٹمرز کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر کچھ چیلنجز کریٹ کیے ہیں اور اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لائق، لیکن اس پہاڑی کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی لطف اندوز ہو سکتی ہیں اگر آپ پہاڑی کے ان چیلنجز میں حصہ لیں، مینیجر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نو تھینکس، ہم صرف گھوم کر واپس آ جائیں گے۔ در نے فوراً معذرت کی۔ ارے مینیجر، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ ہمارے ٹکر کا یہاں کوئی کپل نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پھر بھی اس کپل سے پوچھنا تھا۔ ایک لڑکا ہنستا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ در کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا۔ آف کورس سر، دراصل یہ کپل بھی کافی لونگ ہے، اس نے ہو سکتا ہے یہ دلچسپی دکھائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس چیلنج میں حصہ لینا چاہیں گے، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ یہاں ہماری ٹکر کا کوئی کپل نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو ایسے چیلنجز کو قبول کر سکے۔ کیوں ڈارلنگ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اپنے پیچھے کھڑی بے باک لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا چیلنج ہے ایسا جسے قبول کرنے کی ہمت نہیں ہم میں؟ در نے غصے سے مینیجر کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے بھی در کے ارادے کافی خطرناک لگے تھے۔ ہمیں اس پہاڑی پر رہنا ہے 24 گھنٹوں کے لیے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہم اپنے پارٹنر کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ مطلب کہ ہوٹل کی ٹیم ہمیں اور ہمارے پارٹنر کو ایک ہتھکڑی پہنائے گی، جس کے بعد 24 گھنٹے تک ہم اپنے پارٹنر کے ایک ایک لمحے میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جو کپل یہ نہیں کر سکا، مطلب کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے چیلنج مکمل نہیں کر سکا، وہ ہار جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں جو اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ اس لڑکی نے اسے پورا کھیل سمجھایا تھا۔ قبول ہے، وہ مینیجر کے ہاتھ سے ہتھکڑی کھینچتے ہوئے اس بے ڈنگے بے باک کپل کو دیکھتی دارم سائیں کی جانب بڑھ گئی تھی، جو گاڑی روکتے ہوئے اسے آنے کا اشارہ کرتے گاڑی کے ٹائرز چیک کر رہا تھا۔ اچانک در نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ہتھکڑی پہنا ڈالی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، آخر وہ کر کیا رہی تھی اس کے ساتھ؟ جانم سائیں، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اسے روکے بنا پوچھ رہا تھا۔ یہ حرکت نہیں دارم سائیں، چیلنج ہے جو اس فضول قسم کے کپل نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ زیادہ ہی غرور ہے ان دونوں کو اپنے ساتھ پر، اور میں انہیں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کپل ان کے کپل سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اور اب آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتا، در اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے اس کپل کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے تھے۔ دارم سائی نے ایک نظر اپنی ڈینجرس بیوی کو دیکھا اور پھر اس کپل کو۔ اسے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس اس کی بیوی اب اس کے مزید قریب آ چکی تھی اور دارم سائی کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن وہ اپنی بیوی کا مان ٹوٹنے بھی نہیں دے سکتا تھا۔
اب یہ چیلنج اس کو جیتنا ہی تھا۔ سر، اس چیلنج کے رولز ہیں کہ آپ کو 24 گھنٹے اسی طرح رہنا ہوگا، یہ لوہے کی ہتھکڑی پہن کر، جب تک آپ کا پارٹنر ہار نہ مان جائے۔ اس کھیل کو ختم کرنے کے لیے آپ دونوں میں سے کسی ایک کا ہار ماننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو ہمارے ہوٹل کی طرف سے آپ لوگوں کو ہنی مون کے لیے دبئی میں بھیجا جائے گا۔ آپ کے پاس ایک ہفتے کے بیچ کا سارا خرچہ ہمارا ہوٹل اٹھائے گا۔ مینیجر نے تفصیل سے بتایا۔ وہ دارم سائیں، یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے، واو، بہت مزہ آئے گا، ہم جیت جائیں گے۔ اس کا ہاتھ دارم کے بازو کے گرد لپٹ چکا تھا۔ ہاں جانم سائیں، ہم یقیناً جیت جائیں گے، لیکن یہ دبئی ہنی مون کا انعام مجھے کچھ خاص نہیں لگا۔ وہ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس سے کہنے لگا، ہاں تو ہم کون سا جا رہے ہیں، ہم نے صرف یہ گیم جیتنا ہے۔ میں اس کپل کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر کون سا کپل سب سے بیسٹ ہے۔ عجیب قسم کی اکڑ ہے ان لوگوں میں، مجھے بہت برے لگتے ہیں ایسے لوگ، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی پھر سے کہنے لگی تو دارم دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ جانم سائیں، یہ غرور نہیں، یقین ہے، انہیں یقین ہے اپنے کپل پر کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ چلیں پھر، کوئی بات نہیں، ان کا یہ یقین تو ختم ہوگا کہ یہاں کسی میں ہمت ہی نہیں ہے ان کے چیلنج کو قبول کرنے کی، اسی لیے تو میں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ لیکن دارم سائیں، ہم گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے؟ ہتھ کڑی لگے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلتی گاڑی تک پہنچی تھی، لیکن اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھیں گے کیسے۔ اس طرح بیٹھنا تو بہت مشکل تھا، اسی لیے تو پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، جس پر دارم سائیں مسکرایا تھا۔ دارم کا لیفٹ ہینڈ جبکہ در کا رائٹ ہینڈ ہتھ کڑی کی قید میں تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جانم سائیں، ہم دونوں ایک ہی سائیڈ سے گاڑی میں بیٹھیں گے، پہلے تم اندر بیٹھ جاؤ پھر میں بیٹھتا ہوں۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا تو در مسکرا دی۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا وہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن سامنے دوسرا کپل جس میں لڑکے کا نام ارحم اور لڑکی کا تانیہ تھا، وہ بھی شاید اسی چیز کو لے کر پریشان تھے۔ دارم سائیں، انہیں جانے دے، ہم بعد میں گاڑی میں بیٹھیں گے، اس طرح سے وہ ہمارا آئیڈیا لے لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی، جیسے ایک چھوٹے بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا کلاس فیلو اس کی نقل کر کے اس سے زیادہ نمبر نہ حاصل کر لے۔ جانم سائیں، کاپی برانڈ کی ہی ہوتی ہے، چاہے 1% کاپی کی جائے یا 100%، کاپی ہی رہتا ہے، کبھی برانڈڈ نہیں بنتا۔ برانڈ بنانے کے لیے اپنا دماغ لگانا پڑتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اپنا دماغ ہو تو وہ کاپی ہی کرتا ہے، کاپی ہی کیوں کریں؟ اسی لیے تم فکر مت کرو، اگر کوئی تمہیں کاپی کرے تو اداس مت ہو بلکہ خوش ہو جاؤ، یہ سوچ کر کہ تم ایک برانڈ ہو اور ایک برانڈز کو کاپی کیا جاتا ہے۔ چلو اب چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس بار در نے انکار نہیں کیا تھا۔ رات ظاہر سائیں کے بے باک انداز نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا، اسی لیے وہ صبح اٹھ کر ناشتے کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ظاہر سائیں گھر پر ہی ہوگا۔ وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی نظریں، اس کی بے باک مسکراہٹ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کل رات وہ تیسری بار اس کے قریب آیا تھا، بے حد قریب۔ اس کا اتنا قریب آنا اسے بھوکلا کر رکھ دیتا تھا، اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا۔ اس وقت وہ ظاہر کو ایسا کبھی بھی نہیں سمجھتی تھی، وہ اسے بہت زیادہ غصہ کرنے والا روڈ قسم کا انسان لگتا تھا، لیکن وہ تو پورا کا پورا بدل گیا تھا۔ اس کا یوں اتنے پاس آ کر اسے اپنی پناہوں میں لے کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا، یہ سب کچھ سوچتے ہی اسے پسینہ آنے لگتا تھا۔ کبھی ٹی وی پر اگر اس طرح کا کوئی سین چل رہا ہوتا تو فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی، لیکن پھر جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہوتا تو وہ ہاتھوں سے ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ پہلے تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ بہت ساری چیزیں سوچتی تھی،
لیکن اب خود اس فیلنگ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ کیا بات ہے میری جان، تم کمرے سے کیوں نہیں نکل رہی؟ ملازمہ تمہیں ناشتے پر بلانے بھی آئی ہے، آج کالج نہیں جانا تم نے؟ اماں سائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میرا کالج ٹرپ پر جانے والا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 2 چھٹیاں دی گئی ہیں گھر میں تیاری کرنے کے لیے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے یاد دلانے والے انداز میں بتا رہی تھی، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں 2 چھٹیاں ہیں اور کچھ نہیں تو گھر کے کام کاج پر ہی دھیان دو، ساحر سائیں پر دھیان دو، ابھی اٹھا ہے وہ، جاؤ اور اس کے لیے ناشتہ بناؤ، رات نہ جانے کب واپسی ہوئی تھی، میرے بچے نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تمہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے شوہر پر ہی دھیان دو، جلدی سے نیچے آؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر جانے لگیں، جبکہ ان کی بات سن کر اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا، اتنی دیر سے وہ اسی کے جانے کا ہی تو انتظار کر رہی تھی۔ اماں سائیں، میں ابھی نیچے نہیں آ رہی، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، میں دوبارہ سونے جا رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود پر کمبل لینے لگی اور وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، وہ اسے کیا سمجھا رہی تھی اور یہ اولاد نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ تم خود ایسی حرکتیں کرتی ہو بیٹا سائیں، اور پھر مجھے شکایت کرتی ہو کہ تمہیں جوتے کیوں لگتے ہیں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ فوراً جا کر ساحر سائیں کو ناشتہ دو، اور تم یہاں فضول کی حرکتیں کر رہی ہو۔ اماں سائیں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری نہیں ان کی اماں سائیں بن گئی ہیں، میرا تو اس گھر میں کسی کو احساس ہی نہیں، ابھی اٹھنے کا دل نہیں کر رہا میرا، آدھی رات تک جاگتی ہوں ان کے لیے، اور تب بھی آپ خوش نہیں ہوتی۔ کوئی بھوکا نہیں سویا، آپ کا لاڈلا، اس نے آدھی رات کو اٹھ کر کھانا گرم کر کے میں نے دیا تھا جب وہ آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولی اور ساتھ ہی اپنا احسان جتایا کہ وہ آدھی رات تک اس کے لیے جاگتی ہے۔ ماشاء اللہ میری جان، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال تو رکھنا ہوگا نا۔ اب میں نے تمہیں ساحر سائیں کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری دی ہے، تو ناشتہ بھی تو شامل ہوتا ہے نا اس میں۔ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو وہ بہت ساری امیدیں رکھتا ہے تم سے، میں اگر اس کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، اور پھر کہتا ہے بھلا مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن جب تم اس کا کام کرتی ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تمہارا فرض ہے، اور تم نے آگے زندگی میں یہ سارے کام خود کرنے ہیں کیونکہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں سے شوہر کو خوشی ہوتی ہے، یہ سوچ کر کے اس کے ہونے والی بیوی اپنی ساری ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ یہ سب چیزیں تمہارا اور اس کا رشتہ مضبوط کریں گی، اس کا دھیان زیادہ سے زیادہ تمہاری طرف جائے گا، وہ تمہارے بارے میں سوچے گا، اسے یہ جان کر خوشی ہوگی کوئی تو ہے اس گھر میں جو اس کی فکر کرتا ہے۔ اماں سائیں بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اماں سائیں کو اس کی حرکتیں نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر رات والی بات انہیں بتائے گی تو شاید ساحر سائیں کی اچھی خاصی چترول ہو سکتی تھی، لیکن وہ انہیں بتائے کیسے؟ وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ بات تو وہ خود سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو اب مزید کوئی فضول گوئی مت کرنا، جلدی سے نیچے آؤ، میں نے ابھی تک ساحر سائیں کو ناشتہ نہیں دیا، اور بھابھی کو بھی منع کر کے آئی تھی، یہی بتایا تھا تم خود آ کر ناشتہ دو گی، جلدی سے آؤ، تمہارے بابا بھی ڈیرے پر جانے والے ہیں، کب سے وہ بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتی باہر نکل گئیں، جبکہ بابا سائیں کے جانے کے ذکر پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج تو بابا سائیں سے ٹرپ پر جانے کی بات کر کے رہوں گی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ لیتی باہر نکلی تھی۔ ساحر سائیں اس کے اور اس کے بابا سائیں کے بیچ میں نہیں آ سکتا تھا۔
دارم سائیں، یہ سب لوگ کس طرف آ گئے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں دوسری طرف جانا تھا۔ وہ نہ جانے کس طرف نکل آئے تھے۔ پہاڑی پر ہوٹل کے درمیان یہ گھنا جنگل بہت محفوظ تھا۔ یہاں جنگلی جانور تھے لیکن خطرناک ہرگز نہیں تھے۔ یہ اس جنگل کا حصہ تھا جسے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، اور در کو یہ جگہ بہت زیادہ پسند بھی آ رہی تھی۔ جانم سائیں، ہمیں کوئی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی تنہائی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں، بس ہمیں یہ ہتھکڑی نہیں کھولنی، اور میرے خیال میں چابی مینیجر کے پاس ہے، اسی لیے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ہم جیسے چاہیں یہاں انجوائے کر سکتے ہیں، اور اس پہاڑی پر ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ اس گیم میں صرف 24 گھنٹے اس ہتھکڑی کو باندھ کر رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی مرضی پرائیویسی میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں چاہیے، اسی لیے ہم اپنا راستہ بدل رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا تو در نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن اب کافی دیر سے در اسے بے چین لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے جانم سائیں، کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ اسے بے چین دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا تو دارم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ جانم سائیں، میں شوہر ہوں تمہارا، کم از کم میرے سامنے ایسے معاملات میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کوئی جھاڑیاں دیکھتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو در نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اسے خود کو دیکھتے پا کر فوراً نگاہیں چرا گئی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہو تم، اور کم از کم مجھ سے اس طرح سے مت شرمایا کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تھوڑے آگے جا کر گاڑی روک چکا تھا۔ میرے پیارے بابا سائیں، السلام علیکم۔ وہ پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ان کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر ناشتے کی ٹیبل پر موجود سب لوگ مسکرا دیے تھے۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا سائیں، آج چھٹی ہے کالج سے؟ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھنے لگے تو وہ ان کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی جو دارم سائیں کی ملکیت تھی۔ جی بابا سائیں، آج کالج سے چھٹی ہے، بلکہ آج نہیں کل بھی چھٹی ہے، اور آپ کو کچھ یاد ہو تو میں نے آپ سے بہت ہی کوئی اہم بات کرنی تھی آپ سے اکیلے میں۔ اماں سائیں اندر ہے تو میں آپ کو اکیلا ہی سمجھ لیتی ہوں۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے سرمد شاہ اور ساحر شاہ کو دیکھا تو بابا سائیں نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے بولنے کی اجازت دی کہ وہ خود بھی 2 دن سے کافی متجسس تھے کہ آخر ان کی لاڈلی ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بابا سائیں، ہمارے کالج ٹرپ پر جانے والا ہے، مری کے لیے پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ صرف 3 دن کا ٹرپ ہے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ میری ساری سہیلیاں جانے والی ہیں، وہاں پر ہماری ٹیچر کا ایک بہت اچھا گھر ہے جہاں ہم رہیں گے، اور 3 دن تک ہر جگہ گھومنے پھرنے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ بابا سائیں، ہم پڑھائی سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، اسی لیے ٹیچرز نے ہمیں کہیں پر گھمانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہمارا دماغ پیپرز سے پہلے فریش ہو جائے اور ہمارے پیپرز بہت اچھے ہوں۔ لیکن اماں سائیں ایسا نہیں چاہتی، اسی لیے تو جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہی۔ اب اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، پلیز پلیز پلیز۔ میرے پیارے بابا سائیں، وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے منتیں کرنے لگی، جبکہ اس کی پوری بات سننے کے بعد وہ خود بھی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی رہو کچھ دن اور، جب تک ٹرپ سے وہ لوگ واپس نہیں آ جاتے تب تک گھر پر دھیان دو۔ اور جہاں تک گھومنے پھرنے کی بات ہے تو ویسے بھی ہم دارم سائیں اور سنان سائیں کے واپس آنے پر جانے ہی والے ہیں، تو ان سب فضولیات میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ بابا سائیں کوئی فیصلہ کر دے، اس کے دشمن اول نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جو بابا سائیں کو بھی 100% ٹھیک لگ رہا تھا۔ تبھی تو اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے۔ ہاں بیٹا سائیں، کچھ دن میں تو ہم خود بھی گھومنے پھرنے جانے والے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے کسی بھی ٹرپ پر جانے کی؟ ہم فیملی ٹرپ کریں گے میری جان۔ بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، جس پر زاوش نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کے کناروں کو مسکراہٹ کی شکل دی تھی، اور دل ہی دل میں جتنی گالیاں آتی تھی وہ اس غسیلے نشئی کو نکال چکی تھی۔
دارم سائیں اب تو اندھیرا ہو گیا، ہم کس طرف آ گئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا ہم رات یہاں اس جنگل میں گزاریں گے؟ میرے خیال میں ہمیں واپس چلنے کی تیاری کرنی چاہیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ کپل بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا، لیکن اب نہ جانے کس طرف جا چکا تھا۔ واپس جانے کی کیا ضرورت ہے جانم سائیں، اتنا خوبصورت جنگل ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے، ہم آج کی رات یہیں پر گزاریں گے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم اس جنگل میں رہیں گے ساری رات؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس طرح ہتھکڑی پہنتے ہوئے ہم ساری رات کیسے گزاریں گے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی، جانم ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں، جب میں اپنی یونیورسٹی میں تھا تب مجھے بہت زیادہ شوق تھا، میں اکثر جنگلوں میں نکل جاتا تھا، شکار کرتا تھا، رات جنگل میں گزارتا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ سب کچھ کرنا، مجھے اس چیز میں مزہ آتا تھا، اور کیمپنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، میں تمہیں سکھاؤں گا، بہت آسان ہے، تمہیں پتہ ہے جنگلوں کے بیچ بہنے والی نہروں میں خود اپنے ہاتھوں سے چھوٹی سی کشتی بنا کر اس پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور میں نے یہ مزہ محسوس کیا ہے، اور یہ جنگل تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت زیادہ خطرناک جنگلوں میں بھی رہا ہوں، ایسے جنگلوں میں جہاں خطرناک سے خطرناک جانور پائے جاتے ہیں، اور یقین کرو میں ان جنگلوں میں پرسکون نیند سویا بھی ہوں، اور آج کی رات ہم ایک ایسی ہی پرسکون خوبصورت رات گزاریں گے، تمہارے ساتھ سونے کا میرا کوئی پلان نہیں ہے، اپنے محبوب کے ساتھ ایک ایک لمحہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، تمہارے ساتھ یہ لمحات میرے لیے بہت خاص ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں ان لمحات کو مزید یادگار بناؤں، ہم یہاں کیمپنگ کریں گے، گاڑی میں سارا سامان ہے، آؤ چلو مل کر لگاتے ہیں، اور پھر اپنی اس خوبصورت رات کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک ہی اس کا چہرہ تھامے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے پوری شدت سے اسے چوما، جس پر وہ اسے حیرانگی سے گھور کر رہ گئی۔ وہ بہت اچانک حملہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے نور کو اچانک لگنے والے جھٹکے سے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ دارم کو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنے دے گی۔ ہاں لیکن اس کا فیصلہ کرنے سے کیا ہوتا تھا، چلنی تو صرف دارم سائیں کی ہی تھی، وہ اس معاملے میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ دارم سائیں ہم کس طرح سے کیمپ لگائیں گے؟ دیکھیے ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، یہ کافی مشکل ہوگا ہم دونوں کے لیے، وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے آہستہ سے اس کا بازو تھام کر بولی۔ اسے جنگل میں خوف آ رہا تھا، یہ الگ بات تھی کہ جنگل بالکل بھی خطرناک نہیں تھا، اور اس بات کی گارنٹی ہوٹل کے مینیجر نے بھی انہیں دی تھی۔ ایک ہاتھ تمہارا بندھا ہے، ایک میرا ہاتھ، لیکن ایک ایک ہاتھ تو کھلا ہے نا، اور یہ جو کھلا ہوا ہے یہ ہم دونوں کے لیے کافی ہے، اب مزید بحث نہیں، کام پر لگ جاؤ جانم سائیں، تم وقت برباد کر رہی ہو، اور خبردار جو تم نے میری رات برباد کرنے کی کوشش کی، میں یہ لمحات اپنی زندگی کی ڈائری میں سنہری قلم سے لکھوں گا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کیمپ نکالتے ہوئے اسے مصنوعی انداز میں ڈانٹ کر بولا، تو نور نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کی مدد کرنے لگی۔ میں زیادہ کام نہیں کروں گی دارم سائیں، میں پہلے ہی تھکی ہوئی ہوں، آپ خود ہی یہ کیمپ لگائیں، بس مجھے ہلکا ہلکا بتا دے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، وہ بے حد معصومیت سے کہتی زمین پر بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ہی اسے دارم کے ہاتھ کے کھینچنے سے کھینچ محسوس ہوئی۔ دارم آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چین تھوڑی چھوٹی ہے؟ اگر یہ لمبی ہوتی تو آپ کام کرتے اور میں آرام کر لیتی، لیکن نہیں، لگتا ہے میرے نصیب میں آرام لکھا ہی نہیں ہے، بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں، اور پلیز جلدی جلدی کام ختم کریں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ اس کے کیمپ لگانے میں مدد کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر دارم صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں دارم سائیں، بتائیں مجھے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مجھے یقین ہے آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہوگی، کھچڑی سے یاد آیا مجھے تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، وہ بولتے بولتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جانم سائیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، گاڑی کے پچھلے حصے میں چپس کے کچھ پیکٹس رکھے ہوئے ہیں، نکال کر کھا لو، وہ گاڑی کے قریب آتے ہوئے اس سے اس کی بھوک کا حل بتانے لگا، تو در نے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھولا
اس میں سے چپس کے پیکٹ نکالے۔ چلو اب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیمپ آج رات کو ہی لگانا ہے، ورنہ باہر سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے، اور میں اپنے پہلے ہنی مون پر مرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس آیا اور کیمپ کو مضبوط کرنے لگا۔ آپ کا کتنے ہنی مون منانے کا ارادہ ہے جو آپ پہلے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ چپس کھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ جہاں بھی جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، کیونکہ دارم نے اس کے نازک سے جان پر ظلم کرتے ہوئے کام نہیں کروایا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وہ جہاں بھی جا رہا تھا اسے ساتھ ساتھ آنا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ چلتے چلتے بھی تھک گئی تھی۔ جانم سائیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے ہنی مون منانے والا ہوں، لیکن ایک بات ہے، تمہارے ساتھ زندگی انجوائے کروں گا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خاص بناؤں گا۔ میں یہاں ان لوگوں کو یہ ثابت کرنے نہیں آیا کہ ہم بیسٹ کپل ہیں، میں تمہیں ثابت کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں اسی لیے نہیں آیا کہ مجھے کسی کو دکھانا ہے کہ ہم بیسٹ ہیں، بلکہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے کسی کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جانم سائیں، لیکن تمہاری سوچ سے فرق پڑتا ہے۔ میں تمہاری سوچ کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے کہا ہمارا کپل بیسٹ ہے تو میں یہ فضول سی گیم کھیلنے یہاں آ گیا، کیونکہ میں تمہارا یقین ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے اور کوئی نہیں، بس تم اہم ہو۔ وہ کیمپ مکمل طور پر سیٹ کرنے کے بعد اس سے کہنے لگا۔ در کے لبوں پر ایک پیاری سی شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مطلب کہ آپ کو یہ گیم بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس میں ایک ذرا سا بھی انٹرسٹ ہے، آپ یہاں صرف میرے لیے آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو میرے لیے یہاں آنے کے لیے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہمیں یہ بات پوری دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیسٹ ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بالکل اچھا نہیں لگا، اسی لیے میں نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ آپ میری بات سننے کے بعد انکار کر دیں گے، اسی لیے تو آپ کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا میں نے آپ کے ہاتھ کو ہتھکڑی لگا دی تھی تاکہ آپ انکار نہ کر سکیں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اپنا جرم قبول کیا تو دارم مسکرا دیا۔ ہاں لیکن تم بہت زیادہ شرارتی ہوتی جا رہی ہو، اور اتنی شرارتی بیوی کو فیوچر میں ہینڈل کرنا میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، اسی لیے تمہاری اس غلطی کی سزا تو ضرور ملے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک ہی اس کی نازک سی کمر میں اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ کر بے حد قریب کر چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں در کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ آپ کیا سزا دیں گے مجھے؟ اس کا ایک ہاتھ دارم کے سینے پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس خوبصورت رات کو اور خوبصورت بنانے میں میرا خوب ساتھ دو گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد شرارتی انداز میں مسکرایا تو در نے اس کی زمائنی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ یہاں آنے کے بعد وہ بالکل پرسکون تھی، کوئی ٹینشن یا پھر سمرا کے حوالے سے کوئی بھی بات دارم کے محبت کے سامنے بے مول تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ صرف اور صرف دارم کی بے انتہا محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ کون بات کر رہے ہیں اور آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ ہمنا کان سے فون لگائے ہوئے بولی۔ ابھی ملازمہ نے آ کر بتایا تھا، کوئی بہت بدتمیز عورت فون پر نور بی بی کے بارے میں سوال جواب کر رہی ہیں۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ جواب دو مجھے، کہاں چھپا رکھا ہے تم لوگوں نے میری بیٹی کو؟ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اسپیکر سے آتی سمرا کی آواز پر ہمنا بیگم نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ سمرا بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کی بیٹی یہاں بالکل ٹھیک ہے، اور آج کل وہ دارم کے ساتھ کشمیری علاقوں میں ہنی مون کے لیے گئی ہوئی ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور وہ اپنا فون میرے خیال میں اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی، اس لیے آپ کا رابطہ اس سے ممکن نہیں ہو پا رہا۔ آپ کے نمبر نوٹ کر لیں، میں آپ کو دارم کا نمبر دیتی ہوں، آپ اس نمبر پر اس سے بات کر سکیں گی۔ ہمنا نے اس سے سلجھے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ اس کی بدتمیزی کو وہ خاموشی سے برداشت کر گئی تھی۔ میں پہلے ہی جانتی تھی تم جاہل لوگوں نے وہاں میری بیٹی کو قید کر لیا ہوگا۔ مجھے اس جاہل آدمی کا نمبر دو، میں خود اپنی بیٹی سے رابطہ کر لوں گی۔ اس سے اس کا فون تک چھین لیا تم لوگوں نے، ورنہ میری بیٹی مجھ سے بات کیے بنا رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ سمرا بے حد بدتمیزی سے بولی تھی، جس پر ہمنا نے
بنا برا منائے فون نمبر اسے لکھوا دیا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس یہی ایک سوچ تھی کہ وہ ماں تھی، ہو سکتا ہے نور کی پریشانی نے انہیں کافی زیادہ ٹینشن میں مبتلا کر دیا ہو، اسی لیے بنا کوئی بھی بحث یا سوال جواب کیے وہ دارم کا نمبر نوٹ کروانے کے بعد فون بند کر چکی تھیں۔ سنان سائیں پلیز چھوڑے مجھے، کتنا وقت ہوتا جا رہا ہے، ایک تو آپ کی نیند ہے جو کھلنے کا نام نہیں لیتی، اور پھر اگر غلطی سے کہیں باہر چلے جائیں تو آپ کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی واپس آنے کے بعد۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب مسلسل اسے جگا رہی تھی۔ یقین کرو بیگم، جو ڈیمانڈ تم سے کرتا ہوں آج تک کسی سے نہیں کی، اور ایسی فرمائش صرف اپنی بیوی کے سامنے کی جاتی ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں یہ ڈیمانڈ… ارے مذاق کر رہا ہوں یار، یوں قاتلانہ نگاہوں سے گھور کر کیا دیکھ رہی ہو؟ معصوم بچے کی جان لینا چاہتی ہو؟ اسے خود کو گھورتے پا کر وہ بے حد معصومیت سے بولا تھا، آپ کی معصوم بچوں جیسی حرکت اگر کوئی بڑا دیکھ لے تو وہ بھی شرما جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے منگنی کرنے کے بعد کتنی خوش ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ میرا شوہر ایک سلجھا ہوا سمجھدار انسان ہوگا، اور ایک آپ ہیں جن کا سمجھ بوجھ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ گھر میں اتنے سکون سے کیسے رہ لیتے ہیں؟ یہاں آنے کے بعد نہ تو آپ کی یہ بےباک گفتگو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بے شرموں والی حرکتیں۔ وہ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتے ہوئے بولی، جو کہ اسے بری طرح سے خود میں قید کرنے میں مصروف تھا۔ یہ ساری حرکتیں میں گھر والوں کے ساتھ تو کرنے سے رہا، اسی لیے تو شادی کا انتظار کر رہا تھا۔ شادی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، جس طرح سے میں ہو چکا ہوں۔ اب دیکھو کتنی خوبصورت ہو گئی ہے زندگی جب اچانک ہی کسی نے روم کے دروازے پر دستک دی۔ سنان نے بدمزہ ہوتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی یہاں کون آ گیا؟ نہ گھر میں سکون سے کوئی رومانس کرنے دیتا ہے اور نہ ہی یہاں ہوٹل میں۔ لگتا ہے سنان تیری زندگی میں بیوی کے ساتھ رومانس کرنا لکھا ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے قریب آیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہوٹل کا ایک ویٹر کھڑا تھا۔ جی کہیں، کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ریلی سوری فار ڈسٹربنس سر، نیچے کوئی مسکان نام کی لڑکی ہے جو آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا بھی کہ آپ کو ڈسٹرب کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ لڑکی ہماری بات نہیں مان رہی۔ ہم نے 2-3 بار آپ کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید آپ کے روم کا کالنگ سسٹم بند ہے۔ اگر اب بھی ہم آپ کے روم میں آ کر ڈسٹرب نہ کرتے تو شاید وہ لڑکی خود ہی یہاں آ جاتی۔ نیچے اس نے ہماری ٹیم کو بھی کافی پریشان کر رکھا ہے۔ پلیز آپ نیچے چل کر ایک بار اس لڑکی سے مل لیں۔ سامنے کھڑا ہو کر وہ معزز خوانہ انداز میں اسے مکمل بات بتا رہا تھا، جبکہ مسکان کے یہاں تک پہنچ جانے کی خبر نے سنان کو اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ زرنش بات لے رہی تھی، ورنہ مسکان اس کے لیے سچ میں ایک سوال بن جاتی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر باتھ روم کی جانب دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے روم بند کرتا نیچے کی جانب چلا گیا تھا۔ یا اللہ جی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے؟ وسیلے نشئی کو کیوں میرے زندگی میں عذاب بن کر نازل ہو گیا ہے؟ وسیلے نشئی کو کیوں میری زندگی میں عذاب بن کر نازل کر دیا گیا ہے؟ یہ بندہ میں کیا کروں؟ اللہ جی پلیز مجھے کوئی آئیڈیا دیں۔ اگر میں ٹرپ پر نہیں گئی تو ساری لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں نے بھی تو حد کر دی نا۔ سب کے سامنے اونچی اونچی آواز میں چلا کر کہا کہ مجھے میرے بابا سائن جانے کی اجازت دیں گے، اور اب اگر مجھے جانے کی اجازت نہ ملی تو میں پوری کلاس کے سامنے مذاق بن کر رہ جاؤں گی۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں مسلسل چکراتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا جس پر عمل کر کے وہ اپنے بابا سائی کو ٹرپ پر جانے کے لیے منا سکے۔ کیا میں ساحر سائی کو مناؤں؟ کیا ان کی مدد سے بابا کو منانے کی کوشش کروں؟ کیا مجھے انہیں کہنا چاہیے کہ میرا جانا بے حد ضروری ہے؟ اگر میں نہیں گئی تو سب لوگ میرا بہت مذاق اڑائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس بات سے وہ مان جائیں۔ شوہر اتنے بھی برے نہیں ہوتے، اور اب تو ہمارا رشتہ اسپیشل بن گیا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت غصہ نہیں کرتے، اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ اب پہلے والے ساحر سائیں تھوڑے بدل گئے ہیں۔
ہاں بس اسموکنگ ہی زیادہ کرنے لگے ہیں نا، تو کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان اسموکنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ برا ہے۔ ساحر ایک اچھے انسان ہیں، وہ میری مدد ضرور کریں گے، مجھے ہر چیز میں انہیں غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج جب وہ رات کو گھر واپس آئیں گے تو میں ان کے لیے کھانا گرم کروں گی، تب ان سے مدد مانگوں گی اور وہ مجھے یقین ہے وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ ہاں اگر انہیں کچھ چاہیے ہوا تو میں دے دوں گی ان کو، ہاں جس طرح سے مجھے ان کی ضرورت چاہیے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں انہیں بھی میری مدد کی ضرورت ہو، اور اگر انہوں نے کچھ اور مانگا جو میں نہیں دے سکتی ہوئی، ہاں یہی کروں گی نا، ڈیل کروں گی ان کے ساتھ، ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو والی۔ اگر تو وہ بابا سے میرے لیے اجازت مانگنے کے لیے تیار ہو گئے تو میں بھی بدلے میں ان کا کوئی کام کر دوں گی۔ اچھا ہی ہے، کوئی احسان نہیں رہے گا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اور ابھی سے ہی ساحر کا انتظار شروع ہو چکا تھا۔ اس کے سونے کے بعد بھی دھرم سائی کافی دیر تک جاگتا رہا۔ جنگل کا یہ علاقہ کافی زیادہ سنسان تھا۔ ویسے تو جس طرف سے وہ آئے تھے وہ ساری ہی جگہ سنسان تھی، لیکن پھر بھی ہر جگہ جنگل میں ہوٹل کے بورڈ لگے ہوئے تھے، لیکن اس طرف کوئی بورڈ نہیں تھا۔ یہ لوگ جس طرف جا رہے تھے وہ کپل ان کا پیچھا کرتے کرتے اس طرف آ رہا تھا، اسی لیے دھرم سائی نے ایسا راستہ چنا کہ وہ کپل ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ عجیب تھے، وہ دونوں بھی نہ خود انجوائے کر رہے تھے اور نہ ہی انہیں کرنے دے رہے تھے، اور دھرم سائی کو اس طرح کی ڈسٹربنس ہرگز پسند نہیں تھی۔ اسی لیے دھرم سائی نے اپنا راستہ بدلنے کے بارے میں سوچا، اور پھر شاید اس کپل کو بھی سمجھ آ گیا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا ہنی مون انجوائے نہیں کر پا رہے، اپنے ہنی مون میں وہ ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور وہ لوگ خود ہی کہیں چلے گئے، اور اس کے بعد سکون ہی سکون تھا۔ در کی گہری نیند میں چلے جانے کے بعد وہ خود بھی اسے اپنی پناہوں میں قید کرتا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کیمپ ہر طرف سے بند تھا، لیکن باہر سے جانوروں کے غرانے کی آواز نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ سویا شرٹلیس دھرم گہری نیند میں تھا، جبکہ جانوروں کی آوازوں نے اسے کافی زیادہ ڈرا دیا تھا۔ دھرم سائی، باہر ہمارے ٹینٹ کے آس پاس کہیں پر کوئی بہت خطرناک جانور ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے سینے میں خود کو چھپاتی وہ خوف زدہ آواز میں بولی، تمہیں میرے ہوتے ہوئے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے جانم سائی؟ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی مصیبت تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ اسے اپنے بے پناہ نزدیک کرتے ہوئے وہ اس کے کانوں میں بھاری گمبھیر سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز اپنے بے حد نزدیک سنتے ہوئے وہ اس کی بات پر عمل کرتی اس کے بالکل پاس آ چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے دلکش سراپے میں کھونے لگا۔ ان کے ہاتھوں پر لگی ہتھکڑی ان کے جذبات کے سمندر کو روک نہیں پائی تھی۔ اس فاصلے کو فاصلہ بنانے کے بجائے وہ نزدیکیاں بنا چکے تھے۔ دھرم سائی نے اس وجہ کو در سے دوری کا بہانہ نہیں بننے دیا تھا، بلکہ در کی اس بے وقوفانہ شرط کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے، اور دھرم سائی اس کی اس بے وقوفی کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ در بیچاری جو یہ سمجھ رہی تھی اس کی وجہ سے دھرم کو بھی یہ سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اگر اندر کی وجہ جان لیتی تو اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر شرمندہ ہوتی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسکان؟ کیا تمہیں میری بات ایک بار سمجھ میں نہیں آتی؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ؟ وہ تیزی سے نیچے آیا تھا۔ اسے مسکان پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کی کسی بھی بات کو ماننے کے بجائے وہ اس کے لیے نئی مصیبت تیار کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا یوں ہوٹل میں آ جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، وہ بھی تب جب زرنش اس کے ساتھ تھی۔ اگر زرنش کو بھنک بھی لگ جاتی تو اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہو سکتی تھی، لیکن وہ لڑکی تو جیسے ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار تھی۔ اسے نیچے آتے دیکھ اس کی باتوں کو اگنور کرتی مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، جس پر سنان نے اسے بے حد غصے سے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ کیا ہوا سنان شاہ، میرا چھونا اچھا نہیں لگا آپ کو، یا اب دوسری کی عادت ہو گئی ہے؟ بکواس بند کرو مسکان، اور خبردار جو تم نے مجھے کسی بھی طرح کے مسئلے میں پھنسانے کی کوشش کی، میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دنیا سے غائب کر دے۔
تو میں کیا کروں سنان، آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میں خود بہت بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہی، یہاں تک کہ اپنا حق بھی نہیں، لیکن اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت غلط ہے۔ مجھے نہ صحیح، لیکن ایک لفظ اور مت کہنا، کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے، سب صرف ایک غلطی ہے جو مجھے یاد بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تم سچ بول رہی ہو یا صرف مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اسی لیے جب تک تمہارے پاس ثبوت نہ ہو تب تک مجھ پر گھٹیا الزامات مت لگانا۔ مسکان بات کاٹتے ہوئے وہ بے حد غصے سے بولا، ثبوت چاہیے نا آپ کو، لیکن ثبوت میں آپ کو نہیں آپ کی بیوی کو دوں گی، لیکن آپ تیار رہیے گا اپنی بیوی کو جواب دینے کے لیے۔ یہ مت سمجھیے گا اگر میں بے سہارا ہوں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں ڈر جاؤں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ثبوت تو میں اب لے کر آؤں گی، لیکن آپ کے سامنے نہیں، آپ کی بیوی کے سامنے۔ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے گا۔ مسکان ہار ماننے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتی تھی، اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، اور اس کی دھمکی پر نہ جانے کیا سوچ کر سنان نے اسے روک لیا۔ کتنے پیسے چاہیے تم بتاؤ مجھے، جتنا پیسہ چاہیے، جو چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ ختم کرو، یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ مجھے سب کچھ اپنے گھر تک لے کر نہیں جانا۔ وہ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بولا تو مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کا پیسہ، پراپرٹی چاہیے؟ نہیں سنان صاحب، مجھے آپ کا نام چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے میرے اور اپنے رشتے کو قبول کریں۔ جس طرح سے زرنش آپ کی بیوی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ایک بہت مضبوط تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کس وجہ سے مجھ سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح ہوا تھا، اور اس نکاح کو پوری طرح سے قبول کرنا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مسکان، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم سے نکاح صرف ایک مجبوری تھی۔ میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، یہ صرف ایک مجبوری تھی جو میں نے تمہارے بھلے کے لیے کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری نیکی میرے گلے پڑ جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے چھوڑ کر کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تو میں نے آپ سے کب کہا کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں جس طرح زرنش آپ کی بیوی ہے، آپ نے اسے اپنے سارے حقوق دیے ہیں، ویسے ہی میں بھی آپ کی بیوی ہوں، مجھے بھی میرا سارا حق چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں آپ کے نام سے جانی پہچانی جاؤں۔ ایسا ممکن نہیں ہے مسکان، کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ میں کبھی تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ میں صرف اور صرف زرنش سے محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک چیز دے سکتا ہوں اور وہ طلاق ہے۔ میں تمہاری ساری زندگی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ تمہاری کسی اچھی جگہ شادی بھی کروا دوں گا، لیکن اس سب کو یہیں پر ختم کر دو۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے، جو چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن زرنش کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں نکلتی، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم صرف ایک غلط رشتے کی طرف بھاگ رہی ہو۔ میں نے یہ نکاح صرف اور صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے کیا تھا، تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پلیز ختم کرو یہ سب کچھ میں ہینڈل نہیں کر سکتا۔ مسکان، میں ایک بہت عام سا انسان ہوں، مجھے ویسا ہی رہنے دو، مجھے مت الجھاؤ ان سب چیزوں میں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، مجھے الجھنوں سے خوف آتا ہے، اور تم میری بیوی کو نہیں جانتی۔ اگر اسے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا نا تو وہ مر جائے گی۔ اگر اس سے ذرا سا بھی تمہارے بارے میں اندازہ ہوا نا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گی۔ پلیز، یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ نہیں سنان، آپ اسے سمجھائیں، اسے پیار سے بتائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان جائے، ہو سکتا ہے وہ میری سچویشن، میری کنڈیشن کو سمجھ جائے۔ میں جانتی ہوں وہ بری نہیں ہے، وہ دل کی بہت اچھی ہے۔
ہو سکتا ہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن سوتن کو برداشت نہیں کرے گی۔ کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس بات کو قبول کرو۔ وہ بے حد غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں بھی تو برداشت کر رہی ہوں نا، اسے آپ کے ساتھ مت بھولیں۔ آپ پر پہلا حق میرا ہے، آپ پہلے میرے شوہر ہیں۔ بعد میں کسی اور کے سنان میں آپ کو 10 دن کا وقت دیتی ہوں۔ 10 دن کے اندر اندر آپ زرنیش کو میرے بارے میں خود بتا دیں، ورنہ میں بتا دوں گی ثبوت کے ساتھ۔ پھر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ خراب ہو یا وہ آپ کو چھوڑ کر جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے زیادہ وقت اب میں آپ کو نہیں دے سکتی، اور آپ میری مجبوری بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک ثبوت کی بات ہے تو 10 دن کے بعد میں ثبوت اپنے ساتھ لاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی تیزی سے قدم آگے کی جانب بڑھا چکی تھی اور جاتے جاتے اسے مزید ٹینشن میں ڈال گئی تھی۔ سنان سائیں کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس کو تیار پایا۔ وہ اس کے چہرے کی پریشانی نوٹ کیے بنا کہنے لگی، کہیں نہیں، بس نیچے گیا تھا۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا جب اچانک زرنیش نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، بس ایسے ہی تنگ کر رہی تھی آپ کو، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور پیار سے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں زرنیش، میں ناراض نہیں ہوں، میں تو بس ایسے ہی نیچے گیا تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے بال سہلاتا اس سے الگ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ غلطی اس کی اپنی تھی تو بھلا اس سے ناراض کیوں ہوتا، لیکن وہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ مسکان کا ذکر بھی اس کی زندگی میں بربادی لا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ موضوع کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے تو صرف انسانیت کے ناطے مسکان سے نکاح کیا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا یہ انسانیت اس کے گلے پڑ جائے گی، وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اگر اس کے وہم و گمان میں ہوتا تو وہ کبھی بھی مسکان کی مدد کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن اب پانی سر کے اوپر جا چکا تھا۔ اگر 10 دن کے بعد مسکان خود زرنیش کے ساتھ آ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، زرنیش کے سامنے آ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور وہ اپنی زندگی یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آپ کی شرٹ پر داغ کیسا ہے؟ سنان سائیں اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے شرٹ پر لپسٹک کا نشان دیکھنے لگی تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ یہ مسکان کے لپس کا نشان تھا، وہی بے باک انداز میں نیچے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے یقین تھا یہ اسی کی لپسٹک کا نشان ہے۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زرنیش کو کیا جواب دے۔ میں تو ایسی لپسٹک نہیں لگاتی، خیر شاید میرا ہی لگ گیا ہوگا، رکے میں آپ کو دوسری شرٹ نکال کر دیتی ہوں، آپ کو الجھن ہو رہی ہوگی اس میں۔ وہ اس سے قریب سے اٹھتے ہوئے الماری سے اس کے لیے دوسری شرٹ نکالنے لگی۔ زرنیش کا یقین اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا وہ خود ہی اسے سب کچھ بتا دے، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پیدا کر پا رہا تھا۔ اسے یقین تھا اگر زرنیش کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا تو وہ اسے چھوڑ دے گی۔ وہ کبھی ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی جو اس سے نکاح سے پہلے کسی اور کو اپنے نکاح میں شامل کر چکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اگر زرنیش نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا، اور وہ اپنی زرنیش کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا۔ کردم بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، رشتے یقین پر بنتے ہیں۔ اسے پہلے ہی زرنیش کو اعتماد میں لے کر ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کر دینی چاہیے تھی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی اور اسے اس مسئلے کو اپنے طریقے سے ہی حل کرنا تھا۔ دارم سائیں اٹھے نا، صبح ہو گئی ہے، دیکھیں اب تو روشنی بھی اندر آ رہی ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ روانی میں بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا وہ گھر پہ نہیں بلکہ اس وقت بھی جنگل کے ایک کیمپ میں موجود ہے۔ ہاں، لیکن اس پر دارم سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے خود میں قید کیے ہوئے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ کون کیا سوچے گا جانم سائیں، مجھے بھی تو بتاؤ، کہیں تم گھر کو مس تو نہیں کر رہی ہو؟ میں گھر والوں کی نہیں، باہر جانوروں کی بات کر رہی ہوں، دیکھیں نا باہر کتنی پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں۔
چلے باہر چلتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، غالباً رات کو تمہیں انہی سب آوازوں سے خوف آ رہا تھا، وہ تو میں نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے تمہیں اس ڈر سے باہر نکالا، ورنہ تم تو رات کو کانپ کانپ کر بے ہوش ہونے والی تھی، اور اب تمہیں یہی ساری آوازیں پیاری پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ اسے رات کا منظر یاد دلاتے ہوئے بولا تو اس کے گالوں پر سرخی سی پھیل گئی، جسے دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوا تھا۔ جی نہیں، میں ان جانوروں کی نہیں، باہر کے پرندوں کی بات کر رہی ہوں، چلے نا باہر چلتے ہیں، پرندوں کی بات کر کے پرندوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ صرف انہی جنگلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں گاؤں میں جا کر کچھ بھی نہیں ملے گا، بہتر ہے کہ ہم اس خوبصورتی کو محسوس کریں۔ وہ بڑے پیار سے اس کی داڑھی سہلاتے ہوئے کہنے لگی تو دارم سائی کو اپنی داڑھی کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کا انداز بے حد میٹھا لگا تھا۔ ہاں جی، بالکل نیچر کی خوبصورتی۔ دارم سائی، جو آپ نے ایسی ویسی کوئی بھی بات کی، جلدی سے باہر چلیں، مجھے کچھ نہیں سننا، بس اٹھیں، وہ اس کو اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔